دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار آدمی بن جاؤ گے۔ دیکھیں آج ہم اور آپ جو پریشان ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی ہے اس پر ہم صبر کریں، تو ہماری پریشانیاں خود بخود ہی ختم ہو جائیں گی۔ آج جو ہم پریشان ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو چیز ہماری قسمت میں لکھ دی ہے، ہم اس سے زیادہ لالچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں مل جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، تقدیر سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا، اور وقت سے پہلے بھی کسی کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ دیکھیں، ہم اور آپ مالدار اس شخص کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے زیادہ ہو، جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں، جس کے پاس بنگلے وغیرہ، جائیداد وغیرہ زیادہ ہوں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مالدار ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل مالدار وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ اگر وہ دل سے غنی نہیں ہے تو وہ اصل مالدار نہیں ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، کہ اصل میں مالداری یہ زیادہ پیسوں اور ساز و سامان کا نام نہیں ہے۔ آپ دنیا میں بہت سے مالداروں کو دیکھیں گے کہ جن کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے ہوں گے، ان کے پاس گاڑیاں ہوں گی، ان کے پاس جائیداد ہوں گے، لیکن ان کا دل غنی نہیں ہوگا اور زیادہ کمانے کی لالچ میں لگے ہوئے ہوں گے، تو یہ شخص مالدار نہیں ہے۔ بلکہ مالدار وہ شخص ہے جو دل کا غنی ہو، کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو بر دے اور اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، تو یہ شخص سب سے بڑا مالدار ہے۔ آج جتنا بڑا مالدار ہوگا اتنا ہی بڑا فقیر ہوگا۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ اس غریب کی کچھ مدد کر دیں، تو جواب میں آپ کو یہی کہے گا کہ میرے پاس تو خود کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں کیسے اس کی مدد کر لوں؟ تو دیکھیں، اب یہ مالدار بھی ہے، اس کے پاس جائیداد بھی ہے، اس کے پاس گاڑیاں بھی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، اور وہ اور زیادہ کمانے کے چکر میں ہے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ اسے تیسری وادی سونے کی مل جائے۔ وادی اصل میں 2 پہاڑوں کے درمیان جو کھلی جگہ ہوتی ہے، جس میں پانی وغیرہ بہہ رہا ہوتا ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ اگر اتنی کھلی جگہ میں، یعنی اتنا سونا اس کھلی جگہ کے مقدار کے برابر میں اس کو مل جائے، پھر بھی یہ خواہش کرے گا کہ اسی طرح تیسری وادی بھی مل جائے، اور جب اس کو تیسری مل جائے تو خواہش کرے گا کہ چوتھی بھی مل جائے۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ انسان کا پیٹ تو نہیں بھرے گا مگر قبر کی مٹی سے ہی بھرے گا۔ یعنی جب تک انسان مر نہ جائے، قبر میں نہ پہنچ جائے، اس وقت ایک پیسوں کا جو حرص ہے، یہ حرص ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، یا اللہ اس پر ہمیں قناعت کی توفیق دے دے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، یا اللہ اس سے ہماری ضرورت کو پورا کر دیں، یا اللہ ہم پر کسی کا قرض نہ ہو، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ بس یہ انسان کے لیے قناعت ہے، اور یہی سب سے بڑا مالدار آدمی ہے۔